الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عزیز ساتھیوں، شاید ہی ایسا کوئی ہندوستانی ہو جس کو بزنس سے یا اسٹاک ٹریڈنگ سے یا انویسٹمنٹ سے دلچسپی ہو اور وہ راکیش جھنجھنوالا کو نہیں جانتا ہو. بزنس کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے راکیش جھنجھنوالا، اور اس کو ہندوستان کا وارن بفیٹ بھی کہا جاتا ہے. راکیش جھنجھنوالا کی پیدائش 5 جولائی 1960 میں ہوئی اور ابھی کچھ دنوں پہلے 14 اگست 2022 میں ان کا انتقال ہوا. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے انویسٹمنٹ کی شروعات، اس کا آغاز جو ہے وہ 1985 میں صرف 5,000 روپے سے کی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو تقریباً ان کی ٹوٹل ورتھ جو تھی وہ $5.8 بلین تھی. مطلب یہ جو سفر شروع ہوا تھا 1985 میں 5,000 روپے سے، یہ 2022 میں ختم ہوا $5.8 بلین پر. اور دنیا کی جو امیر ترین لوگوں کی لسٹ ہے، مالدار لوگوں کی لسٹ ہے، اس میں راکیش جھنجھنوالا 438 نمبر پر تھے. یہ جو سفر تھا 5,000 روپے سے $5.8 بلین تک کا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس میں کتنا وقت، کتنا دماغ، کتنی محنت، کتنی قربانیاں، کتنا فوکس اور کتنی پلاننگ اور نہ جانے کیا کیا صرف کیا گیا ہوگا. لیکن ذرا تھم کر کچھ دیر رک کر سوچنے والی بات جانتے ہیں کیا ہے؟ جب راکیش جھنجھنوالا کا انتقال ہوا تو ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز پر ٹرینڈ چلا. بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا، بہت سارے لوگوں نے ان کی تعریفیں کی، ان کی بزنس ماڈل کی، ان کی جو بزنس کی سوچ تھی اس کی، ان کا جو کام تھے اس پر بہت سارے لوگوں نے لکھا، اور دنیا جہان کا مطلب ٹرینڈ چلا اس پر. لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ وہ ٹرینڈ اور سوشل میڈیا پہ جو ہنگامہ، جو شور تھا، وہ سب ختم ہو گیا. اور ہوگا یہ کہ کچھ دنوں بعد ہم دیکھیں گے کہ راکیش جھنجھنوالا کی جگہ کوئی اور راکیش جھنجھنوالا آ گیا ہے. لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے اور اس کو اپنا ایک ماڈل بنائیں گے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ پلک جھپکنے میں، مطلب ایک سیکنڈ کے بھی کچھ حصے میں انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے اور ایک نئی جرنی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا سے اور اس کی نعمتوں سے اور اس کی لذتوں سے دور رہے اور اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، بزنس نہ کرے یا فائنینشلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی فکر نہ کرے، اس کے لیے پلاننگ نہیں کرے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین یا ہماری شریعت جو ہے وہ خود ہم سے کہتی ہے کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارے لیے خیر اور بھلائی رکھی گئی ہے اس کو مت بھولو. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. تو میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو فائنینشلی مضبوط ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ضرورت صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ چند چیزیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہیں اور ہمیشہ ہم اس کا خیال رکھیں، چاہے ہم بزنس کریں یا جاب کریں، انویسٹمنٹ کریں یا اسٹاک ٹریڈنگ کریں یا کچھ بھی کریں، کتنا بھی پیسہ کمائیں یا فائنینشلی ہم کتنی اچھی گروتھ کریں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن چند چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے جب انسان کے پاس پیسہ کافی ہو جائے، مطلب اتنا ہو جائے کہ ہم بس اب ٹھیک ہے، اب اتنا بہت ہے، اب ہم اپنی آخرت کی فکر کریں یا ہم اپنی اس زندگی کی فکر کریں، اس سفر کی فکر کریں جو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا، یار بس ایک بڑا سا ٹھیک ٹھاک سا گھر ہو جائے، ایک اچھی سی جاب ہو جائے، یا ایک مطلب اتنا بزنس ہو جائے جس سے ہم کو مہینے میں اتنی رقم جو ہے وہ آنے لگے، یا کچھ بھی، مطلب الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ٹارگیٹس ہوتے ہیں. اور اسٹارٹنگ میں یا ایک وقت گزرنے کے بعد تک کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا تو پھر بس اتنا ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی فکر کریں گے. لیکن جیسے آدمی اس اچیومنٹ پر پہنچتا ہے، اس کے آگے ایک نیا ٹارگیٹ ہوتا ہے. جب اس ٹارگیٹ تک پہنچتا ہے تو اس کے آگے ایک نیا ٹارگیٹ ہوتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی شاندار حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا تھا کہ انسان کا پیٹ صرف اور صرف جو ہے وہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اگر انسان کے پاس جو ہے وہ ایک وادی بھر کے سونا ہو تو وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ یار اس جیسی جو ہے وہ ایک اور وادی ہونی چاہیے. یہ جو دوڑ ہے، یہ جو ریس ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کا خیال رکھیں، کسی وقت بھی ہماری آنکھیں بند ہو سکتی ہیں اور ہم ایک نئے سفر اور ایک نئی جرنی کا آغاز کریں گے، اس کی شروعات کریں گے. تو اس جرنی اور اس سفر کے لیے ہم نے
کیا کر رکھا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہوگا یا سنتے ہیں کہ یار ابھی 25 سے 30 تک یا 25 سے 35 تک یا 40 تک کے یہ وہ عمر ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کرے اور اپنی پوری محنت، پوری جد و جہد، پوری تمام جتنی اس کی صلاحیتیں ہیں وہ سب اپنے آپ کو فائنینشلی جو ہے وہ مضبوط کرنے میں لگا دے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے انسان کے پاس ایک لمبی زندگی ہوتی ہے، 60 سال، 65 سال، 70 سال، جس میں آدمی دھارمک زندگی گزار سکتا ہے اور ایک دینی اور مذہبی انسان بن سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے اور ان باتوں سے، ان ریزنز سے اپنے آپ کو بہلانے والے اور آپ کو بہلانے والے اس دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور اگر آپ تھوڑی دیر رک کے، تھوڑی دیر تھم کے اس بات پر غور کریں کہ یار یہ کس کی گارنٹی ہے کہ پھر 60 سال تک کا ٹائم ہم کو ملنے والا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں ایسے واقعات ہر ہفتے، اور اگر نیوز اچھے سے فالو کریں تو ہر دن ایسے واقعات آتے ہیں کہ جوان لڑکے وہ گھر سے نکلے واپس نہیں آئے، کسی کام سے نکلے واپس نہیں آئے، رات کو سوئے صبح نہیں ہوئی، یا صبح ہوئی تو شام نہیں ہوئی۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ انسان اس سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور جس سے بتا رہا ہوتا ہے اس کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، صرف اور صرف 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم لگتا ہے آدمی اس زندگی سے دوسری زندگی کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے، ایک سفر ختم ہوتا ہے اور دوسرے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے آپ کو بہت سارے ایسے ملیں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یار ہم اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اتنا چھوڑ جائیں، اتنا بزنس سیٹل کر دیں، یا اتنا جو ہے وہ جمع کر لیں، یا اتنی جو ہے وہ تیاری کر لیں۔ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، دل دماغ دیا ہے، آپ پیسے کما سکتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں، آپ کے بیٹے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ صلاحیتیں دی ہیں، ان کو بھی ہاتھ پیر دیا ہے، ان کو بھی دل و دماغ دیا ہے۔ جس طرح آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں اس طرح وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ کو کس نے دی ہے کہ آپ مرنے سے پہلے اپنی 4 نسلوں کے لیے جو ہے وہ انتظام کر کے جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے جو پیسہ ہوتا ہے، جو بھی مال و دولت ہوتی ہے، یا جو بھی ایسٹس ہوتے ہیں جس کو وہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس بزنس کا استعمال جو ہے اس کی بعد میں آنے والی نسلیں کریں گی، لیکن اس کا حساب اس کو خود دینا پڑے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ انسان اپنی پوری زندگی محنت مشقت کرے، اپنی آخرت خراب کرے، اپنی آنے والی زندگی خراب کرے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے بعد میں آنے والی نسلیں اس کی جمع کردہ چیزوں پر، اس کی جمع کردہ ایسٹس پر جو ہے وہ عائش کریں۔ غلط یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے بعد میں آنے والی نسلوں کی فکر کرے اور ان کو ایک اچھی فائنینشیل حالات میں چھوڑ کے جائے یا ان کے لیے انتظام کر کے جائے، یہ غلط نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ انسان اپنی عاقبت خراب کرے، اپنی آخرت خراب کرے، اس لیے کہ وہ اپنی نسلوں کا انتظام کر کے جائے۔ اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ ہماری نظر کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے، اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمارا کمایا گیا یہ مال ہمارے کس کام آئے گا، یا ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے ہماری نئی زندگی میں، ہماری اخروی زندگی میں، ہماری اس جرنی میں جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں یا اس سفر میں یا اس جرنی میں ہمارا یہ جمع کیا گیا مال یا ہماری یہ کمائی ہوئی دولت ہمارے کس کام آ سکتی ہے۔ اور ایک 5ویں بات یہ ہے جس کی طرف میں مختصر سا اشارہ کر کے جاؤں، کیونکہ یہ ایک الگ ویڈیو کا کانٹینٹ ہے جس میں ہم تفصیل سے کسی الگ ویڈیو میں بات کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اداروں اور کاموں کی زندگی یا پروجیکٹس اور مشاريع کی زندگی یہ انسانی زندگی سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہماری اس زندگی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کوئی ایسا اسکول بنا دے، کوئی ایسا مدرسہ بنا دے، کوئی ایسا آرگنائزیشن بنا دے، کوئی ایسا بزنس سٹارٹ کر دے جس کا پروفٹ جو ہے وہ خاص ہو غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، تو یہ جب تک کہ یہ بزنس چلے گا یا جب تک کہ یہ ادارہ چلے گا یا جب تک کہ یہ پروجیکٹ چلے گا، تب تک کہ انسان کو اپنی اخروی زندگی میں یا اپنی آخرت کی زندگی میں جو ہے وہ اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ تو ہمیشہ جو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں جو ہماری زندگی کے بعد اس کا ثواب، اس کا جو ہے وہ خیر
ہم تک پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی ہم اچھے سے رہیں، سکون سے رہیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہم اس کی نعمتوں کے سائے میں رہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔